ویلکم ٹو دا فلک. آج بہت بڑا دن ہے T20 ورلڈ کپ میں, کیونکہ پاکستان جو ہے اپنی کیمپین سٹارٹ کر رہا ہے. کچھ میچز آلریڈی ہم نے دیکھ لی ہیں, جس طرح سے شروعات ہوئی ہے. ایسوسیٹ ٹیمز نے بھی اچھا پرفارم کیا ہے. But the big game today is Pakistan versus USA, which is going to be played in Dallas. So I'm sure we're all looking forward to it because this is where Pakistan starts their campaign. اس سے پہلے ایک میچ ہوا تھا آسٹریلیا کا, جس کے اوپر اور ہم مزید ڈسکشن اس پہ بھی کریں گے, دیکھیں گے کہ کیسا رہا وہ میچ. بٹ سب سے پہلے میں انٹروڈیوس کرنا چاہوں گی اپنی فلک فیملی کو. تو سب سے پہلے ممبر ہمارے فلک فیملی کے جو موجود ہے, ان کو کسی بھی تعارف کی ضرورت نہیں ہے, لیکن تعارف کرنا تو پڑے گا. بیکاز اگر ٹیسٹ کرکٹ میں کسی نے اپنا نام بنایا ہے ایز اے کیپٹن, ایز somebody who's led the team from the front and had a test match to his name as well, جس طرح سے انہوں نے اینڈ کیا اپنا کریئر, بہت ساری عزت بھی کمائی, بہت سارے میچز پاکستان کو جتائے, and he was also part of that 2009 T20 World Cup winning team, none other than the legendary Misbah ul Haq. السلام علیکم جی, بہت شکریہ, تھینک یو مصباح once again for joining the Flick family. ان کے ساتھ موجود ہیں وہ انسان جو شاید 22 سال سے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ابھی تک he is still fit and going and he's been part of some prolific matches. ایور گرین کھلاڑی میں ان کو کہتی ہوں, بیکاز جیسے کہ میں نے کہا ابھی تک جو ہے ان کا اسٹائل بھی ایوالو ہو رہا ہے, ان کی فٹنس بھی ایوالو ہو رہی ہے, اور ان کی کرکٹ بھی ایوالو ہو رہی ہے. سو ہی از بین somebody who's brought a lot of laurels to Pakistan cricket. بہت سے میچز جتائے بھی ہیں اپنی بیٹنگ کے ساتھ, اپنی بولنگ کے ساتھ, اور جیسے وہ کہتے ہیں نا, ایکسپیرینس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں. سو آئی تھنک وداؤٹ فردر ویٹنگ آئی ایم گوئنگ ٹو انٹروڈیوس none other than شعیب ملک. السلام علیکم. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ شعیب فار جوائننگ ونس اگین آن دا فلک فیملی. اور آج تو ہم بہت ڈسکشن کرنے والے ہیں, بڑا مزہ آنے والا ہے. بٹ بفور ہم باتوں میں جائیں, آئی تھنک ہمارے جو آخری ممبر ہیں ان کو بھی انٹروڈیوس کرنا جو ہے بہت ضروری ہے, کیونکہ ہم ان کو کیا کہتے ہیں, دی اوریکل آف کرکٹ. کیوں؟ کیونکہ ہی از دا وائس آف کرکٹ آف پاکستان. اور آج کل کرکٹ کے تجزیے کے علاوہ ان کو کھانے کا تجزیہ بھی بہت اچھی طرح آتا ہے. جب بھی ہم نے کوئی چیز ڈسکس کرنی ہوتی ہے کہ جی کھانا کہاں سے لائیں, سو ہی از آ گو ٹو پرسن اینڈ ہی سیمس ٹو بی این ایکسپرٹ ان دیٹ ڈپارٹمنٹ. کرکٹ کامنٹری سے لوگوں کو لطف اندوز کرتے ہیں, اینڈ جنرلی ایز ویل ہز اوپینینز آر somebody that you know are the kind that everybody takes very seriously, because وہ ایک بہت ہی سیریس انداز میں بتاتے بھی ہیں. تو میرا خیال سے اب ویٹ نہیں کرنا چاہیے, ان کو بھی انٹروڈیوس کرنا چاہیے, none other than بازط خان. تھینک یو سو مچ بازط فار جوائننگ آن دا فلک فیملی. جس طرح آپ نے شعیب کا کہا نا کہ ایوالو کر رہا ہے, میرے بھی جو ٹیسٹ ہے وہ بھی ایوالو کر رہی ہے. ایکسپیرینس سے ہی آتا ہے یہ سارا کچھ مینیو میں. لیکن ابھی تو آپ بار بار وہی آدمی بیٹھا ہوا ہے, اس سے بھی ڈسکشن ہوتی ہے پوری. نہیں ویسے واقعی, لیکن ابھی آپ کا ایوالو تو نہیں کیا, مطلب ہو رہا ہے وہی ریبز اور وہی مٹن اور وہی وہ. آپ اسلام آباد میں آپ نے کہا کہاں جانا ہے, میں نے آپ کو فوراً بتا دیا. اچھا چلے ٹھیک ہے. وہ اسٹوری سنا دے نا, وہ جو ایک ہفتے کا آیا تھا کھانا. ہاں وہ بھی ایک اسٹوری سننے والی ہے. آئی تھنک وہ بھی اپنے ویورز کو انگیج کریں گے, کس طرح سے ایک ہفتے کا کھانا ایک دن میں آ گیا تھا. سو وہ کھانے کا سلسلہ تو چلتا رہتا ہے. بٹ آئی وانٹ ٹو آسک یو گائز کہ آج ایک بہت اسپیشل دن ہے, بیکاز پاکستان از پلئنگ اٹس فرسٹ گیم آف دس T20 ورلڈ کپ. تو کچھ نیا لائے ہیں آپ ہمارے ویورز کے لیے؟ انداز کیا ہے آپ کا آج کا؟ ہیلو اے دیکھو, بڑا کچھ نہ ہوا. او واو, ہیلو, او واو. آئی ہیو گاٹ ٹو سے, in case you're thinking کہ یہ ایسے کیوں اس وقت بیٹھے ہیں, تو میں آپ کو بتاتی چلوں, میچ جو ہے آج کا وہ ہے ڈیلس میں کھیلا جا رہا ہے. اینڈ ان solidarity with the boys in green they've decided کہ آج ہم بھی جو ہے ہیٹس پہنیں گے. مصباح آپ ہیڈ نہیں ہے, گھوڑے ساڑھے باہر کھلوتے ہیں, گھوڑے باہر کھلوتے ہیں, تو صحیح کہا. ان دونوں کے چلے گئے, وہ ڈر کے چلے گئے, کتنے کھائی نہ جان گھوڑیاں نو. بڑی دور گیا وہ کھانا لینے. نہیں واقعی لگ رہا ہے کہ ابھی یہ اپنے سب گھوڑوں پہ سوار ہوں گے اور اس کے بعد چلے جائیں گے آگے. بٹ مجھے آپ لوگوں کا نیا انداز بہت اچھا لگا, بہت اچھے لگ رہے ہیں آپ لوگ. اینڈ آئی لائک دا فیکٹ دیٹ وی آر شوئنگ solidarity towards our Pakistan cricket team, بیکاز آج ان کا میچ شروع ہونا ہے. اور جیسے کہ میں نے کہا آج بہت ہی مزہ آنے والا ہے, بیکاز اٹس پاکستان اینڈ پاکستان از پلئنگ USA. بٹ میرا خیال سے پہلے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے میچ میں کیا ہوا ہے. ابھی جو میچز ہوئے ہیں, آسٹریلیا کا میچ بھی تھا. سو میچز آر کمنگ تھک اینڈ فاسٹ ان دا ورلڈ T20. ابھی تک یہ دیکھ لیں جی, پاپا نیو گینی ورسز یوگینڈا, جس میں 77 پہ آؤٹ ہو گیا پاپا نیو گینی, اور یوگینڈا نے 78 کیا, 3 وکٹوں سے جیتا یوگینڈا. گروپ سی کا یہ میچ تھا, میچ نمبر 9.
अच्छा जी, आज सुबह ये मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया ओमान का, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने बनाया 164 for 5. द नोटेबल परफॉर्मर वाज मार्कस स्टोइनिस. वो जब भी आते हैं तो वो एक बहुत ही कंप्लीट ऑलराउंडर हैं. आई थिंक ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिसबा ऑफन टॉक्स अबाउट द फैक्ट कि जी एक ऑलराउंडर इस किस्म का चाहिए हर टीम को. 67 नॉट आउट ही मेड, एंड उसके बाद 164 for 5 इतना आसान नहीं था, शुरू में लग रहा था, लेकिन उसके बाद वही बात आ गई कि 3 विकेटें स्टोइनिस ने ली, स्टार्क ने 2 ली और जैम्पा ने भी 2 विकेटें हासिल की. ऑस्ट्रेलिया विनिंग इन द एंड बाय 39 रन्स. तो ये तो सूरत हाल है, लेकिन आज का मैच है द ऑल इम्पॉर्टेंट मैच in which we get to see the boys in green and they are up against USA, जिनको बिल्कुल भी हल्का नहीं लेना चाहिए. All right, on paper, you know, Misbah, I think the obvious thing is that Pakistan should win this game because obviously they are on paper a much stronger team. लेकिन वही बात कि यूएसए ने भी अपने ग्लिम्पसेस दिखाए हैं, जिस तरह की एरन जोन्स की परफॉर्मेंस थी उस मैच में, फिर बांग्लादेश को भी हराया है. तो पाकिस्तान वो बात हो रही थी ना इंटेंसिटी की, शुएब ने भी मेंशन किया था कि दे हैव टू मेंटेन देयर इंटेंसिटी. बिल्कुल, मेरे ख्याल में आप किसी भी गेम को लाइट नहीं ले सकते जब ऐसे डेंजरस से 1-2 प्लेयर भी अगर दूसरी टीम के पास हो. एरन जॉन्स हैं, फिर कोरी एंडरसन हैं, जिनका रिकॉर्ड पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत ज़बरदस्त है. 51 की एवरेज है उनकी, और सबको पता है वो किस किस्म की क्रिकेट खेलते हैं. वो आते हैं तो वो बस 3-4 ओवर्स में गेम को बिल्कुल चेंज कर देते हैं. और T20 क्रिकेट है भी ऐसी कि ऑन अ डे एक बैट्समैन आपसे गेम ले के जा सकता है. तो पाकिस्तान को मेरे ख्याल में बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं, बिल्कुल राइट फ्रॉम द स्टार्ट आपने कोई चांस नहीं देना पोजीशन को. अपनी बेस्ट गेम, अपनी गेम लेके आनी है आपने. अदरवाइज़ प्रेशर, जब पहले भी मैंने कहा है कि ऐसी टीम के अगेंस्ट आप पे जब एक दफ़ा प्रेशर बड़ी टीम पे आता है तो फिर एक तो वो सामने आप टीम से खेल रहे हैं मैच, दूसरा वो प्रेशर भी आप पे जो है वो भी आपके साथ खेल रहा है. तो इसलिए आपको एक कंप्लीट गेम खेलनी है और कोशिश करनी है कि हम बिल्कुल अपोजिशन को कहीं पे भी मौका ना दें. और एक पाकिस्तान के लिए अच्छा चांस भी है, अपना कॉन्फिडेंस बहाल करें, अच्छा स्टार्ट करें, थोड़ा रिदम वापस लेके आएँ, मोमेंटम वापस लेके आएँ, क्योंकि ऐसे टूर्नामेंट्स में मोमेंटम बहुत ज़रूरी है. एक अच्छी गेम, चाहे वो कोई वीक टीम भी हो, सडनली आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ से कहाँ चला जाता है. तो आई थिंक दे विल बी जस्ट लुकिंग फॉर दैट. अच्छा, एरन जोन्स हैज़ बीन द की परफॉर्मर फॉर द यूएसए. जिस किस्म की उसने शॉट्स मारी थी शुएब, आई मीन टॉकिंग अबाउट दोज सिक्सेस, कुछ मतलब 100 मीटर के करीब हम देख रहे थे, तो कुछ छोटे छक्के नहीं थे. बिल्कुल, मेरे ख्याल में उन्होंने जितने भी शॉट्स खेले बहुत कॉन्फिडेंस से खेले और उन्होंने बैक किया एक तो अपनी बैटिंग को, अपनी स्किल को, कि जहाँ उनके स्लॉट में जहाँ भी बॉल आया है उन्होंने बहुत अच्छे शॉट्स खेले. और मोस्टली देखें ये जो स्लॉक स्वीप है उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो बहुत सारे हम लोगों ने सिक्सेस देखे उन्होंने मारे लास्ट गेम में. हाँ, ऑपोजिशन जो थी वो वीक थी, बट आई एम नॉट टेकिंग अवे द क्रेडिट फ्रॉम हिम हाउ ही प्लेड इनका पहला वाला मैच. लेकिन अगर शुरू में हिट देंगे पाकिस्तान, आउट करेंगे इनको, तो ये बैकबोन जो है वो नज़र आ रही है यूएसए की टीम में. तो अगर इनको जल्दी आउट करेंगे तो पाकिस्तान जो है वो हमेशा गेम में रहेगा. लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पाकिस्तान के लिए कि ए गेम खेलना पड़ेगा. और ए गेम खेलने की वजह ये भी है कि आपके मैचेस हैं और आपको अच्छे एवरेज से मैच भी जीतना है. और ऑन टॉप ऑफ दैट कि जो पिच हम लोगों ने देखा है टेक्सास का, वो ऐसा पिच है कि वो बैटर्स को अलाउ करता है कि वो थ्रू द लाइन खेलें, ऑन दी अप आप शॉट्स खेल सकते हैं. वो नहीं है, न्यूयॉर्क वाला वेन्यू नहीं है जहाँ पे आपको समझ ही नहीं आ रही कि क्या हो रहा है. तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो पाकिस्तान टीम को ज़रूर जो है दिमाग में रखनी चाहिए कि ए गेम, और ए गेम सबको खेलना पड़ेगा. और देखें ओपनिंग मैच में 10 छक्के मारे उन्होंने एक इनिंग में, और गेल का रिकॉर्ड एक दफ़ा का उन्होंने बराबर किया. 2007 में साउथ अफ्रीका में मारे थे उन्होंने 10 छक्के एक इनिंग में, और फिर 2016 में मारे थे उन्होंने वेंकटे स्टेडियम में 11 अगेंस्ट इंग्लैंड. तो ये बड़ी बात है, एक इनिंग में इतना लंबे रन्स करना और इतने छक्के मारा. दैट मीन्स कि ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, उसके पास एबिलिटी है. I mean that's the kind of intent that you talk about, Basil, when you look at T20 cricket, कि जी
اس قسم کی اپروچ کے ساتھ آپ کو آنا چاہیے. اور اب آپ دیکھیں کہ باقی ٹیمز بھی جو ہیں وہی اپروچ کو اڈاپٹ کر رہی ہیں, اینڈ اسپیشلی دے ہیو دوز کائنڈ آف پلیئرز ود دیٹ اسکل سیٹ. نیو یارک میں تو یہ اپروچ نہیں ہو سکتی. نیو یارک میں نہیں ہو سکتی. نیو یارک تو خیر چلے ڈفرینٹ کنڈیشنز ہیں, بٹ آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ ایک اوور آل اگر آپ یو ایس اے کی ٹیم دیکھیں تو اس میں پاکستانی بورن پلیئرز ہیں, انڈین, نیوزی لینڈ, ساؤتھ افریقہ, تو وہ سارے اکٹھے ہو کے ادھر آئے ہیں. تو ان کی پہلے بھی بات کی کہ جو بیس ان کی جو سیٹ ہوئی ہے وہ ایکچوئل کرکٹ پلینگ نیشنز میں ہوئی, یہ لیسر نیشن میں ان کی بیس سیٹ نہیں ہوئی. ایرن یہ جنہوں نے اتنے چھکے مارے ہیں یہ باربیڈوس سے کھیلے ہیں, تو وہ بیس ان کی سیٹ ہے. وکٹ پچ بہتر ہے, فیسلٹیز مطلب اس سینس میں رنز ہوں گے تو لمبا سکور ہو سکتا ہے, چھکے بھی لگ سکتے ہیں. پاکستان کو یہ فائدہ ہے کہ 3 پلیئر یہاں پہ آلریڈی یہاں پہ کھیلے ہوئے ہیں. شاید اماد نہ کھیلیں مگر شاداب اور حارث رؤف یہاں پہ کھیلے ہوئے ہیں, تو کنڈیشنز کا اس طرح نیو یارک والی مطلب بالکل بلینک نہیں ہے. آپ کو کنڈیشنز کا ضرور پتہ ہے. یہ پریشر یہ ہوتا ہے کہ اگر یو ایس اے سے میچ ہے, یو ایس اے سے آپ میچ جیتے تو کی ہوا ہے جی, یو ایس اے نال میچ ہی جیت کے تو کی ہوا ہے, ہار گئے یار یو ایس اے تو ہار گئے. بس یہی ہوتا ہے پاکستان کرکٹ میں, تو یہ ہوتا رہتا ہے جی. نہیں میں صرف ہنس رہا ہوں. ہنس رہے ہیں ہاں میں ہنس رہا ہوں. وہ ہنس رہے ہیں کہ وہ اصل میں اگری کر رہے ہیں دل میں کہ یہ واقعی ہوتا ہے ہماری قوم کے ساتھ بالکل, کہ اگر خدا نہ خواستہ میچ ہار گئے تو پھر کیا ہوگا. بٹ لیٹس ناٹ تھنک دیٹ وے. ایسا نہیں سوچنا چاہیے پلیئرز کو, ایسا سوچنا نہیں چاہیے, ایسا بالکل سوچنا بھی, چاہیے. اور ہمیں بھی ایسا نہیں سوچنا چاہیے. ہم ایسا نہیں سوچ رہے, مذاق کر رہے تھے. اینی وے, آن دیٹ نوٹ ویل ٹیک اے شارٹ بریتher. When we are back we'll be looking at the Pakistan cricket team. Keep watching the flick on 10 Sports and also our digital platforms Tamasha and Myko. Imad Wasim has been ruled out of the first match for this T20 World Cup. But Shoaib, you did say that you saw him playing or something like that. I saw him practicing while Pakistan team practicing. I saw him bowling. So not sure کہ وہ کھیل رہے ہیں یا نہیں کھیل رہے ہیں. But ہاں ریسنٹلی میں نے کوئی ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں ہی واز بولنگ, اور جو پریکٹس کٹس تھیں وہ یہی تھی جو آج ابھی بس سے اترتے ہوئے انہوں نے پہنی ہوئی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نیا سیشن ہے. ہاں مے بی اٹس اے کیس کہ دے جسٹ ٹیکنگ اے پریکاشنری میجر بیکاز دیٹس واٹ دے ور سیئنگ, کہ شاید وہ پریکاشنری میجر ایک لے رہے ہیں. ایک جو بات ہے پاکستان کی مصباح, اگر تو T20 ورلڈ کپ کو دیکھا جائے, ایک چیز نو بڈی کین ڈینائی کہ T20 کے فارمیٹ میں پاکستان ہیز بین ون آف دا موسٹ سکسیزفل ٹیمز, ناٹ ان ٹرمز آف ٹائٹلز, ٹائٹل تو ایک ہی ہے لیکن 6 دفعہ پاکستان سیمی فائنل پہنچا ہے. اینڈ دیٹس اے ہیوج اچیومنٹ بیکاز کوئی اور ٹیم یہ نہیں کر چکی ہوئی. اینڈ فار آل دا ایشوز دیٹ پاکستان کرکٹ ٹیم ہیز, ہر ورلڈ کپ سے پہلے کہ جی کمبینیشن کا کوئی پتہ نہیں, پہلے 3 کا کوئی پتہ نہیں, آخری 3 کا کوئی پتہ نہیں, کسی طرح پاکستان فائنڈز اے وے ٹو ٹرن اٹ آن ان ٹورنامنٹس. دیکھیے بات یہ ہے کہ ریسورسز ہیں پاکستان کے پاس. اگر آپ دیکھیں آپ کے پاس ٹاپ کلاس بیٹسمین ہیں جن کے T20 ریکارڈ بہت زبردست ہے, آپ کے پاس فاسٹ بولنگ ایسی ہے کہ جو کسی بھی ٹیم کو سرپرائز کر سکتی ہے. اور اب تھوڑا سا اسپن ڈپارٹمنٹ میں ہم اسٹرگل کر رہے ہیں, بٹ اماد وسیم اگر ہوں گے تو وہ بھی میرے خیال میں جس طرح کی وہ بولنگ کر رہے ہیں, بٹ وہ چیز نہیں ہے جو اسپن میں اس طرح کا امپیکٹ نہیں آ رہا جو پہلے ہوتا تھا. سعید اجمل تھا, شاہد افریدی, ہمارے پاس چھٹا بولر اور 5ویں اور چھٹے بولر ہوتے تھے شعیب ملک اور محمد حفیظ. تو وہ بہت ہی اسٹرانگ ایک ہمارا پارٹ تھا ہماری ٹیم کا, اس کی وجہ سے ہم ڈومینیٹ کرتے تھے. نارملی ہوتا کیا, ٹورنامنٹ سٹارٹ ہوتا ہے, جب یہ اینڈ پہ جاتے ہیں ٹورنامنٹس تو اسپن پلیز اے بگ رول ان دوز گیمز, اور یہ ٹاپ کلاس بولر تھے سارے. وہاں ہم تھوڑا اسٹرگل کر رہے ہیں, بٹ اسٹل آئی بلیو کہ T20 کرکٹ کیونکہ شارٹ گیم ہوتی ہے اور ہمارے جو نیچرل ایک انسٹنکٹ بھی ہے, ہم اس طرح سے کھیلتے ہیں. اور جتنا بھی ٹورنامنٹ جو بھی کنڈیشنز ہوں جیسے بھی ہو, ہم ایٹ لیسٹ سیمی فائنل کی ٹیم پاکستان ہے. اینڈ دین اٹس آل اباؤٹ لک کہ آپ سیمی فائنل میں کیسے کھیلتے ہیں کیسے نہیں کھیلتے. اب یہ بھی جو فارمیٹ آپ کے سامنے ہے اس میں آپ نے 2 میں آنا ہے, پھر سپر 8 ہے. سپر 8 میں آپ کو کافی چانس ہے, آپ اگر اچھی کرکٹ کھیلتے ہیں
تو آپ کا چانس ہے کہ آپ سیمی فائنل میں جا سکتے ہیں. سو دیز آر دا ریزنز آئی تھنک پاکستان نیڈ ٹو بیسیکلی لفٹ دیئر گیم اپ سلائٹلی. پیچھے اگر ہم دیکھیں ریسنٹ فارم اس طرح کی نہیں ہے, بٹ اسٹل جب ایسی سچویشن میں ہم ورلڈ کپ میں جاتے ہیں تو کیونکہ ڈٹرمنڈ ہوتے ہیں سارے, تھوڑا سا پتہ ہوتا ہے ان کو کہ یار ہم نے بہتر کرنا ہے, تو جب ورلڈ کپس آتے ہیں تو میں نے اکثر دیکھا کہ ٹیم کی پرفارمنس بہتر ہی ہوتی ہے. وہ اس سے اب جو ہے آؤٹ آف فارم یا اس سے نیچے اور کیا ہوگا کہ ہم پرفارمنس جس قسم کی ہم نے کی ہے بہتری کے ہی چانسز ہیں. میرے خیال میں یہ ہے کہ میچ ونرز جو ہے نا وہ ذرا کم ہے اس دفعہ. نہیں ویسے اوور آل اگر ریسنٹ پاسٹ میں پاکستان ٹیم کو اگر آپ دیکھیں تو میچ ونرز جو ہیں وہ بہت کم ہیں. آپ کو انڈیویجولز بڑے نظر آئیں گے جب پاکستان ٹیم کی بات ہوتی ہے, لیکن آپ کو میچ ونرز جو ہے نا وہ اس طرح نہیں ہیں. نو ڈاؤٹ انڈیویجولز بہت بڑے ہیں لیکن میچ ونرز نہیں ہیں. تو اسی لیے اگر اس چیز کو بہتر بنانا ہے, جو مصباح بھائی بھی بات کر رہے ہیں کہ ٹیم گول پہلے ہونا چاہیے, آپ کا گول خود کا نہیں پہلے ہونا چاہیے, ٹیم گول پہلے ہوگا تو آپ پھر جو آپ کو ٹاپ پہ نمبر نظر آ رہا ہے سیمی فائنل میں 6 دفعہ پہنچے ہیں, پاکستان از دا اونلی ٹیم. تو یہ ایک چیز ہے کہ ٹیم گول کو سامنے رکھیں گے تو اور اچھا ہوگا. اٹس اے گڈ پوائنٹ. اوبیسلی یو ٹاکنگ اباؤٹ پلینگ فار دا ٹیم اینڈ رادر دین پرسنل مائل اسٹونس کی بات ہو رہی ہے, اس پہ بھی ہم اور مزید بات کریں, بٹ وی ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان ڈوئنگ ویل ان ورلڈ کپس. تو 2007 کا ایک ورلڈ کپ تھا جس میں پاکستان پہنچا تھا فائنل میں. یہ دونوں ہمارے ساتھ جو ایکسپرٹس ہیں وہاں پہ تھے, اور آف کورس پاکستان ڈنٹ گو آن ٹو ون اٹ بٹ دے ہیڈ اے ریئلی ریئلی گڈ ٹورنامنٹ. آسٹریلیا کے خلاف میچ جو تھا وہ ان پرٹیکولر وہ اسپیشل اچھی یادیں وابستہ ہیں اس ٹورنامنٹ کے ساتھ. آسٹریلیا کے خلاف جو میچ تھا اس میں آسٹریلیا نے ایکچولی کیا تھا 164 20 اووروں میں, اور ہنسی جو ہیں ہمیشہ ہی جو ہیں وہ اسکور کرتے ہیں, تو ہنسی نے کیا 37 in 25, اور پاکستان کی طرف سے تنویر ٹک 3 وکٹس, حفیظ, آصف, آفریدی, سہیل تنویر ٹک 3 وکٹس, باقی سب نے جو ہے ایک وکٹ کے ساتھ چپ ان کیا. ان رسپانس پاکستان میڈ 165 for 4. اس ٹائم کی بات ہو رہی ہے 19.1, ابھی آخری اوور اسٹارٹ ہی ہوا تھا, اینڈ اسٹار پرفارمر بھی ہمارے ساتھ جو دونوں اسٹار پرفارمر اس وقت موجود ہیں, ایک نے کیا 66, ایک نے کیا 52, اینڈ دے ور بوتھ ناٹ آؤٹ آن دا کریز. سو آئی ایم شیور لائک Shoaib, great memories attached to this one, because وہی بات ہوتی ہے نا کہ ایک آپ بات کر رہے تھے پرسنل, when you were saying کہ you have to perform for the team, تو یہی وہ موقع ہوتے ہیں when you reach those stages جہاں پہ you perform for the team. میں ضرور تھوڑا سا یہاں پہ جو ہے شیئر کروں گا کہ اس ٹائم میں کیپٹن تھا, تو ٹیم میں کوئی بھی ایک ایسا بولر یا ایک بیٹر وہ یہ نہیں بولتا تھا کہ میں نے اس نمبر پہ جانا ہے, مجھے یہاں بولنگ نہیں کروانی, مجھے یہاں کیوں نہیں کروائی. اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی. جس کے اوپر میں کہتا تھا یا جو ہمارے سینئرز تھے یا جو ڈسکس کرتے تھے اور پھر ہم ڈیسیجن لیتے تھے, ناٹ ایون اے سنگل پلیئر, وہ بس ایک ہی گول تھا سب کا کہ یار ہم لوگوں نے یہ ورلڈ کپ جیتنا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ اوور آل جو تھی وہ سب کی پرفارمنس بہت اچھی تھی. یہاں پہ میں ایک چیز ضرور کہنا چاہتا ہوں, سنس آئی ہیو دس اپرچونیٹی, اس بندے کا سکوپ سب نے یاد رکھا ہوا ہے, لیکن اس جگہ پہ پہنچانے والا بھی یہی بندہ تھا, تو ہمیں وہ بالکل نہیں یاد رکھنا چاہیے. اور بہت سارے ایسے میچز جو ہیں سنگل ہینڈڈلی جتوائے ہوئے ہیں, تو اور میرے خیال میں سر ویل ڈن. بہت شکریہ ملک صاحب. تو وہ ایسی یادیں ہیں کہ بادل آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, مجھے بلا کر نہیں وہ شو قریب جا رہا ہے نا ختم ہونے کے, تو وہ کھانا دماغ میں آ رہا ہے, بھوک لگ رہی ہے. اچھا جی, اس لیے آسرا کہہ رہا ہے پکا کر رہے ہیں ملک صاحب. وہ کہہ رہا ہے میں بعد میں اس پر ڈسکشن کروں گا, ایک دوسرے کا جو اتنا ساتھ دے رہے ہیں یہاں بیٹھ کے. اینی وے بریک کا ٹائم ہو گیا, اور بریک کے بعد آئیں گے, بہت سی چیزیں ڈسکس کرنے والی. پاکستان کی کون سی 11 ہوگی, آف کورس دیٹس ون آف دا ٹاپکس, the main topic actually. So we'll take a short break on the flick and we'll be back just in a bit, so don't go anywhere. بات ہو رہی ہے پاکستان کی, ان کی پریپریشن کی, ان ٹرمز آف کہ کیسی رہی ہے ابھی تک ان کی پریپریشن جسٹ لیڈنگ اپ ٹو دس T20 ورلڈ کپ. یو آر آل obviously preparing for the big tournament. کس قسم کی آپ کی سیریز چلتی ہیں, کس قسم کی آپ کی پرفارمنس, فٹنس, there are so many factors that are involved actually leading up to the T20 tournament. So I think it's important to discuss کہ کیسی رہی ہے پاکستان کی پریپریشن. It's time for تپال تم میں ایک اور کپ چائے, اور اس پہ ہم اپنے ایکسپرٹ سے پوچھیں گے ان کی کیا رائے ہے اس معاملے پہ.
वाजिद, पाकिस्तान काकुल कैंप गया, वहाँ से ये सफ़र स्टार्ट हुआ। उसके बाद पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड की सीरीज़ खेली जो कि 2-2 ड्रॉ हुई। उसके बाद पाकिस्तान ने जो है आयरलैंड से सीरीज़ खेली जिसमें पाकिस्तान एक मैच हारा, बट देन दे प्लेड इंग्लैंड जो कि पाकिस्तान हार गया। देयर लॉट्स ऑफ रेन्ड आउट गेम्स एज वेल। सो बीच में उससे पहले और भी ड्रामा होता रहा। कभी शाहीन कैप्टन थे, फिर उसके बाद बाबर वापस लाए गए आफ्टर ही वाज रिमूव्ड लास्ट ईयर। सो देयर इज नेवर अ डल मोमेंट व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान क्रिकेट। ना केओस तो होनी चाहिए, वरना फिर मज़ा नहीं आता पाकिस्तान क्रिकेट में। लेकिन ये सिलसिला जो है ना, आपने अभी काकुल कैंप से शुरू किया, मेरे तो ख्याल से पिछले वर्ल्ड कप से आपको ये सोचना चाहिए। प्लस फैक्ट के रोल ओवर इतना ज़्यादा है कि आपके चेयरमैन चेंज होते हैं, आपके सिलेक्टर चेंज होते हैं, तो वो थिंक टैंक बार बार चेंज होता है। तो स्टेबिलिटी तो ऐसे आ ही नहीं सकती। ये हो ही नहीं सकता कि अगर मुझे हेड लगाएं या शुएब को हेड लगाएं या मिसबा को हेड लगाएं तो हम एक ही तरीके से चलेंगे। मैं जब आऊँगा या शुएब आएगा या मिसबा आएगा या कोई भी आएगा, वो डिफरेंट तरीके से चलेगा। वो डिफरेंट सिलेक्शन प्रोसेस भी डिफरेंट होगा, हर चीज़ डिफरेंट हो जाती है। तो ये ना सिर्फ मतलब आप 3-4 सीरीज़ को ना देखें, आप ओवरऑल अगर देखें तो द अमाउंट ऑफ चेंजेस इन द स्ट्रक्चरल जो पीसीबी का स्ट्रक्चर है, एज इन हेड चेंज हो जाता है, सिलेक्टर चेंज हो जाता है, वो सारा कुछ चेंज हो जाता है, कोच चेंज हो जाता है, उससे आपकी ज़ाहिर है वो स्टेबिलिटी की जो हम बार बार बात करते हैं वो नहीं होता। लेकिन वर्ल्ड कप में आप जाते हैं तो आई डोंट थिंक कि बायलैटरल सीरीज़ इतनी मैटर करती हैं। अब इंग्लैंड में अगर आपने सीरीज़ खेली है, वो कंडीशंस टोटली डिफरेंट हैं टू व्हाट यू आर गोइंग टू फेस इन न्यूजीलैंड, इन अमेरिका एंड वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ में मुझे लगता है पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा होगा। वेस्ट इंडीज़ की जो पिचेज़ हैं वो शायद पाकिस्तान को सूट करेंगी। जी, प्रिपरेशन वाइज काकुल कैंप, डू यू थिंक इट वाज यूजफुल फॉर पाकिस्तान? ऑफ कोर्स मैंने वहाँ पे, बल्कि मिसबा भाई ने भी बहुत सारे कैंप किए हैं और हमेशा वहाँ पे जो है आपको फ़ायदा ज़रूर होता है। आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस बहुत अच्छी होती है और उसके साथ साथ जो अच्छी चीज़ है वो सिर्फ ये नज़र आता है कि सिर्फ भगा रहे हैं या ट्रेनिंग करवा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करते। वो सबसे पहले आपकी अंदर वाली ईगो को मारते हैं। अगर आप वहाँ जाते हैं काकुल में ट्रेनिंग करने, तो वो आपकी सबसे पहले ईगो को मारते हैं और वो आपको ये सिखाते हैं कि टीम का गोल पहले है, इट्स अ टीम गेम। तो वो सिर्फ आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस अच्छी नहीं होती है, वहाँ पे आप एक अच्छा इंसान बन के निकलते हैं। तो ये बहुत एडवांटेज होता है वहाँ पे। वो एक अच्छी चीज़ है, कंसिस्टेंट बेसिस पे वो चीज़ को ज़रूर होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान टीम की अगर आप सीरीज़, जैसे आपने कहा कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, फिर आयरलैंड के अगेंस्ट, फिर उसके बाद इंग्लैंड के अगेंस्ट, ठीक है वो फेवर में नहीं गई। आयरलैंड वाली ऐसी सीरीज़ थी जो जीता पाकिस्तान, लेकिन अब आप वर्ल्ड कप में आ गए हैं। एज बाजिद सेड के डिफरेंट कंडीशंस हैं, हर चीज़ डिफरेंट होगी यहाँ पे, और वेस्ट इंडीज़ की कंडीशन सूट ज़रूर करेंगी पाकिस्तान टीम को। वो इसलिए करेंगी कि लो स्कोरिंग, ज़रा स्लो पिचेस हैं, तो वो नहीं होगा जहाँ पे पाकिस्तान टीम को वो जो है डिसएडवांटेज होता है जब 200 वाले गेम्स होते हैं। तो यहाँ पे जो कंडीशंस हैं वो फेवरेबल हैं पाकिस्तान के लिए। हाँ, एक चीज़ ये ज़रूर है कि आप रीसेंट जो सीरीज़ आप हारे हैं, तो जब आप हारते हैं तो कॉन्फिडेंस ज़रूर लो होता है, वो चाहे प्लेयर्स हों या एज अ टीम, तो कॉन्फिडेंस ज़रूर जो है वो लो होता है। लेकिन आप एक नए टूर्नामेंट में हैं, बड़े इवेंट में हैं, तो अब आपको वहाँ से मूव ऑन करना है। और आई गेस इट्स अ लॉट डिपेंड ऑन द थिंक टैंक, स्पेशली द कैप्टन। वो जो है अपने प्लेयर्स को जिन्होंने परफॉर्म किया उनको और उठाएं, जिनसे परफॉर्मेंस नहीं हुई रीसेंट सीरीज़ में उनको भी बैक करें, क्योंकि अब आप नए टूर्नामेंट में हैं, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, और जब आप इसमें अच्छा करते हैं तो हर चीज़ छुप भी जाती है। तो ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, शुएब इज ऑब्वियसली सेइंग फोकस ऑन व्हाट्स हैपनिंग नाउ, बट वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि बहुत कुछ, जिस तरह हम कह रहे हैं, द लॉट दैट्स हैपेंड। कोच भी चेंज हो गया, कैप्टन भी चेंज हो गया। ऐसा नॉर्मली होता नहीं अराउंड द वर्ल्ड। अगर देखा जाए तो टीम्स बड़े एक सॉलिड प्लान के साथ आती हैं। You don't see such abrupt changes. पाकिस्तान में नॉर्मल है। वर्ल्ड कप से पहले हम कुछ नया इजाद करने की कोशिश करते हैं हमेशा। ये हिस्ट्री है पाकिस्तान की। जो कैंप की बात शुएब ने की, हम जितनी दफ़ा गए हैं हमें बहुत फ़ायदा हुआ है, लेकिन प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त थी, टाइमिंग बड़ी ज़बरदस्त थी। जब भी हम गए हैं हमारे पास इनफ टाइम होता था। ये नहीं होता था कि हम क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं और सडनली 2 हफ्ते का कैंप लग गया और उसके फ़ौरन बाद हमने क्रिकेट खेलनी है। यहाँ पे हुआ क्या है कि ये बूट कैंप आपको टीम बॉन्डिंग के लिए और
اس کے لیے بڑا ہیلپ کرتی ہے. لیکن کرکٹ کھیلتے ہوئے آئے, آگے کرکٹ تھی, 2 ہفتے ایسی ٹریننگ ہوئی کہ اس کے بعد آپ کو انجریز نظر آ رہی ہیں. تو وہاں ٹھیک ٹھاک ٹریننگ ہوتی ہے اور کارڈیو بہت زیادہ ہوتی ہے. تو آپ کو جب وہ کیمپ جب بھی سوچنا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پلیئرز اس کیمپ کے بعد ان کے پاس انف ٹائم ہے کہ وہ اس کو ریکور کیسے کریں گے اور آگے چل کے ان کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. باقی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ہوتا کیا ہے, اب بھی آج بھی آپ جہاں پہ بھی دیکھیں گے ڈسکشن اوپننگ کی ہو رہی ہے. پرابلم آپ کو ہو رہی ہے 5-6 پہ, ہمیشہ رہی ہے, پچھلے ورلڈ کپ میں بھی تھی, اس سے پچھلے ورلڈ کپ میں بھی تھی. لیکن ہماری سوئی کہاں اٹکی ہوئی ہے, فخر کو اوپن کرا دیں یا فخر 3 پہ ہوگا. فخر تو 4 پہ بھی پرفارم کر رہا ہے. مسئلہ تو اس کے بعد ہے کہ ہم نے 5 اور 6 کے بارے میں کیا سوچنا ہے یا 7 پہ ہماری پرفارمنس کیسی ہوگی. آئی تھنک وہاں پہ ہمیں کانفیڈنس دینا ہے کسی کو, وہاں سے ہمیں پرفارمنسز چاہیے اگر ہم نے اچھا کرنا. ٹھیک ہے, یہ اچھا ایک پوائنٹ ہے کہ the focus has been too much on that top order and not really on that number 5 and number 6 because وہ remember پتہ کیوں ہے, کیونکہ آپ نے جو سارے اوپنرز آپ کی ڈومیسٹک میں پرفارمنس دے رہے تھے آپ نے ان کو مڈل آرڈر میں کھلایا. there are too many openers in the lineup. چلو اس میں بھی بات کریں گے. 5 پہ تو اعظم خان کھیل رہے ہیں اور 6 پہ افتخار کھیل رہے ہیں, تو دے آر مڈل آرڈر بیٹسمین, سو دے نیڈ ٹو بیسیکلی اسٹیپ اپ. Right, that's the key message there, that these are the players that really need to step up. اچھا جی, مصباح نے بات کی کہ اوپنرز کے اوپر بہت ڈسکشن ہو رہی ہے, لیکن ہم پھر بھی ڈسکس کریں گے بیکاز وہ ایک امپورٹنٹ ڈسکشن اس طرح سے ہے کہ شروع میں سائم ایوب کو ٹرائی کیا گیا اینڈ اس کے بعد obviously ان سے اسکور نہیں ہوا اینڈ دین they have now gone back to that original the combination of بابر and رضوان. اس پہ بھی بات کریں گے but only after the short break. We'll be back shortly on the flick. Keep watching 10 Sports and Tamasha and Maiko. سو بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم ڈسکس کر رہے تھے سیمرز کے اوپر, تو ایک سوال جو یہ بنتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ 4 سیمرز کھیلیں گے آج یا 3 کھیلیں گے؟ پتہ نہیں کیا کریں گے, ان کی مرضی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے, آپ کی کیا مرضی؟ مجھے لگتا ہے کہ اگر کنڈیشنز آپ کو یہ کہہ رہی ہیں کہ اسپنر کھلانا ہے تو پھر 3 سیمر کھلائیں گے. یہ نہ سوچیں کہ نیو یارک میں جا کے 4 کھیلنے ہیں تو آج بھی 4 کھلا دیں. بھائی نیو یارک کے بعد بھی تو آپ نے میچز کھیلنے ہیں نا, تو آپ کو اسپنر تو پھر چاہیے ہوگا. تو ایٹ لیسٹ ابرار اگر آج بنتا ہے, کنڈیشنز آپ کو کہہ رہی ہیں کہ اس نے کھیلنا ہے تو اس کو کھلانا چاہیے. آپ وائی یو آر جسٹ تھنکنگ دیٹ مچ اہیڈ کہ ہاں جی اگلے میچ میں جانا ہے تو آج بھی کھلا دیں. میں تو یہ کہوں گا کہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ اسپن کو ہیلپ ہو رہی ہے, جو میچز ہم نے دیکھے ہیں, تو آپ ابرار کو ضرور کھلائیں یہاں پہ. Right, so you're saying کہ ابرار should be playing, but پھر who are the 3 paces that you're going with? آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ 3 کو کھلائیں گے. کویسچن مارک ہے بیسیکلی. تو آپ کا ایک عامر اور نسیم میں آپ نے جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو پریفریبلی تو رائٹ لیفٹ کا کمبینیشن آپ کا ہونا چاہیے. شاہین اگر ہے تو ساتھ نسیم کو نیا بال کرنا چاہیے آج, کیونکہ آپ کے پاس اماد بھی نہیں ہے. تو نیا بال اگر کرنا ہے تو دین نسیم آئی تھنک بیسٹ آپشن یہ رائٹ لیفٹ کی ہے. وہ کہ اس کی فارم اچھی نہیں ہے, بٹ اٹس ویری امپورٹنٹ. اس نے اگلا میچ کھیلنا ہے, وہ آج کھیلے, اچھی بولنگ کرے, پرفارم کرے. عامر جو ہے وہ ایکسپیرینس بالر ہے, وہ اگلے میچ میں آئے گا بھی تو کوئی اتنا, اس سے پچھلے بھی میچ کھیلے ہوئے ہیں تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. شعیب نے کہا تھا بازت کے اوپنرز کی آلریڈی انہوں نے اپنا ویو دے دیا ہوا ہے کہ جی اوپنرز میں ہی فیلز دیٹ فخر زمان شوڈ اوپن دا بولنگ دا لائن اپ, بیٹنگ لائن اپ, اینڈ ہی آلسو فیلز بیکاز آف دا فیکٹ کہ بابر کو پھر زیادہ اپرچونیٹی ملتی ہے ٹو پلے اسپن. اینڈ سو واٹس یور ٹیک آن دس؟ دیکھیے مسئلہ مڈل آرڈر کا ہے, تو مڈل آرڈر میں اگر کوئی رنس کرے گا اور اگر وہ لیفٹ ہینڈر بھی ہے تو میرے ویو سے تو اس کو اب جب اس نے رنس کر دیے تو اس کو چھیڑنا نہیں چاہیے. پرابلم آپ کو وہیں پہ ہے, 4 5 6 پہ ہی پرابلم ہو رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ بابر از یور نمبر 1 پلیئر, اس کو سب سے زیادہ اوورز ملنے چاہیے. میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ بابر شوڈ اوپن. اگر آپ نے 1 ڈاؤن کرنا ہے تو رضوان کو رہے, بابر کو نہ چھیڑے اس اسپاٹ سے. ٹھیک ہے. دیکھیں اگر آپ کمپیریزن کریں بابر کا ود ریسٹ آف دا بیٹرز تو کیا آپ کو نظر آتا ہے؟ میرا یہ سوال ہے, کیونکہ اس میں اب مڈل آرڈر آپ نے ٹرائی کر لیا, نہیں ہو پا رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اوپنر ہلا کے بھی دیکھ لیے, تو بھائی بیچ میں بھی آگے کھیل کے دیکھ لے.
دیکھیں فکس کرنا ہے نا کسی چیز کو, ٹیم میں اگر پرابلم ہے یا کسی گھر میں پرابلم ہوتی ہے تو آپ اس چیز کو فکس کرتے ہیں, ٹھیک ہے. کوئی نلکا خراب ہو جائے, کوئی پائپ لیک کرنا شروع ہو جائے تو آپ اسے فکس کرتے ہیں کہ نہیں؟ رائٹ. تو اب آپ کو وہ پرابلم نظر آ رہی ہے. جو آپ کا بیسٹ بیٹر ہے اور اوپر سے آپ کا کیپٹن بھی ہے, تو اس کو شوڈ لیڈ فرام دا فرنٹ. اور اس میں جو پرابلم ہے وہ آپ کے مڈل آرڈر میں ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ان میں یہ دے آر اسکلفل انف. جو افتخار ہے, جو اعظم ہے, ان کے ساتھ کوئی بندہ چاہیے جو ان کو گائیڈنس دے سکے وہاں مڈل میں کھیلتے ہوئے. یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے. اور وہ بابر سے بہتر کوئی آپشن نہیں ہے. ایک تو وہ دوسرے اینڈ سے اسٹرائک روٹیشن کرنا بھی اس کے لیے بہت ایزی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بابر کو جو ہے جی اوپن ہی کرنی ہے, نہیں, یہاں پرابلم ہے. اس کو فکس کرنے کے لیے اب آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے, اینڈ بابر از دا بیسٹ آپشن. ٹھیک ہے جی, ہی فیلز دیٹ بابر از دا بیسٹ آپشن. ابھی تو یہی لگ رہا ہے کہ دے مائٹ گو ود دی اوریجنل اوپننگ کمبینیشن جو ابھی پچھلی اور جیسے بازد نے بولا کہ اب اگر اس نے رنز بنا دیے ہیں فخر نے تو اس کو کیوں ہلانا ہے. وہ تو اوپن پہ بھی بڑے رنز بنا رہا تھا. وہ تو ہم سیریز جیتے ہوئے ہیں. میں اس سیریز کا حصہ تھا جہاں پہ اس نے ایسے میچز جتوائے ہیں کہ وہ 4 نمبر پہ. مجھے اس کا فخر کا اگر کوئی 2-3 میچز بتائیں جو اس نے جتوائے ہوں, رنز بنائے ہوں گے اس نے, لیکن میچ جتوانا, ٹرافی جیتنا, یہ گول ہے. ٹھیک ہے. اچھا چلیں اس پہ تو ہم ڈسکشن کریں گے. پاکستان کا جیتنا ضروری ہے, لیکن آپ کے پاس بھی ایک جیتنے کا موقع ہے, شاؤمی کا ایک فون. آل یو ہیو ٹو ڈو از آنسر بٹ آف ٹریویا جو ہم آپ سے آن اینڈ آف پوچھا کریں گے. اور آج کا سوال بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ہاؤ مینی میچز ہیو اینڈیڈ in a tie in the ICC Men's T20 World Cup Finals. یہ آپ کے سامنے ہے. How many matches have ended in a tie in the ICC Men's T20 World Cup Finals? آپ کو کرنا یہ ہے کہ اس سوال کا جواب دینا ہے ہمارے سوشل میڈیا کے پیجز پہ. 10 Sports پاکستان, 10 Sports آپ کے سامنے ہے فیس بک, انسٹاگرام اینڈ ایکس. یو کین رپلائی اور ہم آپ کو اس کا آنسر بھی کل شو میں بتائیں گے. اگر تو آپ نے صحیح جواب دیا تو the lucky winners stands a chance to win one Xiaomi phone every day. All right, so یہ تو آپ نے دیکھ لیا Xiaomi کی opportunity for you to win Xiaomi phone. But اس وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا. جب ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اور بات کریں گے, پچ بھی دیکھنی ہے, کنڈیشنز کیسی ہیں ڈیلس کی, اینڈ آف کورس دی آل امپورٹنٹ ٹاس as well. Back on the flick and we're building up towards Pakistan versus USA, which is going to be Pakistan's first game in this T20 World Cup. Break سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کیا کمبینیشن ہونی چاہیے, ایکسٹرا سیمر ہونا چاہیے یا پاکستان should go with an extra spinner. But مصباح فیلز کے ابرار کو موقع دے دینا چاہیے ڈیلس کی کنڈیشنز میں. شعیب are you also in agreement with مصباح؟ میں بالکل ایگری کرتا ہوں اس بات سے کہ جہاں آپ کا میچ ہے وہاں کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, آپ کا بولنگ اٹیک کیا ہونا چاہیے, تو وہ ضرور وہ دیکھنا چاہیے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ نیکسٹ میچ ہمارا جو ہے نیو یارک میں ہے, اگینسٹ انڈیا ہے, وہاں پہ جو پیسرز ہیں ان کو زیادہ ہیلپ مل رہی ہے, وہ سیکنڈری چیز ہے. آج جو کمبینیشن ہے وہ کھلانا چاہیے اکارڈنگ ٹو دا کنڈیشنز جو ڈیلس میں ہیں جہاں پہ وہ میچ کھیلنے جا رہے ہیں. ہاں ابرار کو ضرور سیدھا بڑی ٹیم کے اگینسٹ نہیں کھلانا چاہیے. اگر وہ کھیلتے آ رہے ہوتے تو پھر ڈفرینٹ چیز تھی, لیکن وہ نہیں کھیلتے ہوئے آ رہے تو ان کو ریلیٹیولی تھوڑی سی ویکر سائڈ کے اگینسٹ پہلے کھلانا چاہیے تاکہ وہ گین کریں کانفیڈنس. اور اگر کنڈیشن سجیسٹ کرتی ہیں کہ بھائی 4 سیمر کھیلنا ہے تو 4 کھلائیں. سمپل سی بات ہے. جو ریکوائرمنٹ ہے وہاں پہ, ریکوائرمنٹ جو ہے اس کے مطابق ایک سیٹ فارمولا نہیں ہونا چاہیے. شوڈ بی فلیکسیبل ٹورڈز دیئر پلانز. گڈ ٹو سی شاہین شاہ افریدی بازد doing well in this year for Pakistan. Again somebody جن کا اتنا انجری کا پرابلم رہا ہے, جیسے واپس آئے ہیں, ردم تھوڑا سا آف تھا شروع میں, بٹ اب he is in this year he is the highest wicket taker for Pakistan, highest wicket taking pacer. ظاہر ہے مطلب آپ کا لیڈر آف دی اٹیک ہے, مطلب اب 1.5-2 سال ہو گئے کہ یہ نمبر 1 آپ کا بالر ہے, تو وہ اس کا فارم میں ہونا ان بگ ٹورنامنٹ بہت ہی ضروری ہے. نیا بال ہمیں پتہ ہے کتنا اچھا کرتا ہے, لیکن اب اس کو یہ بھی دیکھنا ہوگا. کل میرے خیال عامر کا میں انٹرویو سن رہا تھا کہ وہ عامر کہہ رہے تھے کہ ان پچز پہ شارٹ آف لینتھ بالنگ کرنی پڑے گی, تو وہ جہاں پہ یہ نئے بال پہلے دوسرے اوور میں چانس لیتے ہیں لو سکورنگ, میں لو سکورنگ 160 والا نہیں کہہ رہا, میں نیو یارک والا کہہ رہا ہوں, جہاں لو سکورنگ 100-120 والا ہے, وہاں پہ اگر پہلے اوور میں 10-15 رن بن جاتے تو بہت چپتے ہیں. تو وہ
ایک ایلیمنٹ ان کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ٹھیک ہے سوئنگ ہوئے گا نیا بال وہ تو ہوئے گا, بٹ اگر آپ کا بہت ہی لو سکورنگ میچ ہے تو پھر جو لینتھ ہے وہ بھی چینج کرنی پڑے گی. ریسنٹلی تھوڑا سا انہوں نے اس میں بھی بہتری کی ہے. ایک چیز اور ہو سکتی ہے, اگر ہم دیکھیں تو شاہین جو ہیں ان کی جو یوٹیلائزیشن ہے 4 اوورز کی وہ اس طرح ہوتی ہے کہ 2 اوورز اپ فرنٹ اینڈ دین مے بی ایک بیچ میں یا 2 اینڈ میں اس طرح ہوتی ہے. تو اس کو یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اگر شاہین اوپر سے آؤٹ کر رہا ہے تو تیسرا اوور بھی آپ کروائیں تاکہ آپ کے پاس بولرز ہیں جو ڈیتھ اوورز میں بولنگ کر سکتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ تھوڑے سی جو چیزیں ہیں یہ کرنی پڑیں گی. یعنی یوٹیلائزیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے 2 اوور کراؤ اور پھر 2 اینڈ میں کراؤ, ضروری نہیں ہے. یو کین آلسو ہیو ہم بول آل 3 اوورز اپ فرنٹ اف ہی از بولنگ ویل. اینی وے آن دیٹ نوٹ ایک اور بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے اینڈ وی ول ہیو دی آل امپورٹنٹ ٹاس آن دی ادر سائڈ. بیک ود فلیک ڈسکشن ہو رہی ہے پاکستان ورسز یو ایس اے کی. آل امپورٹنٹ ٹاس از کمنگ اپ ان فیو سیکنڈز. ڈو یو اگری شعیب کہ اگر سیمرز کے پاس سیمرز اگر پاکستان کو سلیکٹ کرنے ہو, سو دا کوشچن از بٹوین کہ عامر کھیلیں گے یا نسیم کھیلیں گے, تو آپ کس کے حق میں ہیں؟ دیکھیں اگر آپ نسیم کھیلتا ہے تو اس کو نیا بال شاہین کے ساتھ ویری گڈ آپشن, کیونکہ جہاں آپ کا اگلا میچ بھی ہونے جا رہا ہے وہاں پہ نسیم بہت ڈینجرس بولر ہوگا. عامر کا میں اس لیے تھوڑا سا نہیں اس کی فیور میں کیونکہ شاہین اور عامر سیم ہو جاتے ہیں, دونوں کا بال سوئنگ ہوتا ہے, نیا اندر آتا ہے, تو آپ کو تھوڑی سی ویرائٹی ضرور چاہیے ہوتی ہے. اور نسیم کا ہم لوگ دیکھیں تو میرے خیال میں انہوں نے ریسنٹ پاسٹ میں بہت پرفارمنسز دی ہیں اور وہ بہت ہینڈی ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت اچھی چیز ہے کہ اگر میچ آپ کا پھنستا ہے کسی بھی ٹیم کے ساتھ, اینڈ میں جو ہے اس کی بیٹنگ بھی جو ہے وہ آپ کو بہت ایڈوانٹیج دے گی. دیٹس اے گڈ پوائنٹ ایکچولی, کیونکہ کافی انہوں نے افغانستان کے خلاف میچز جتائے ہیں. جی بازد تینوں نے بتا دیا. میرا بھی نسیم کاپی پیسٹ. ٹھیک ہے جی, کاپی پیسٹ. یہاں کے جتنے بھی ہمارے سارے ایکسپرٹس ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر تو 3 سیمرز کھیلیں گے دے شوڈ ہیو نسیم شاہ ان دا ٹیم. ہی از بین سورٹ آف کیرینگ دا ٹیم اسپیشلی ان ایبسنس آف شاہین شاہ آفریدی. جب شاہین شاہ آفریدی کو انجری ہوئی تھی تو میں ایوری بڈی نوز کہ کس طرح سے انہوں نے لیڈ کیا تھا پاکستان کے اٹیک کو اور پاکستان کے اٹیک کو لے کے چلا تھا. تو اگر تو ایک آپشن ہوا جہاں پہ 3 سیمرز کھیل رہے ہیں, ایوری بڈی تھنکس دیٹ اٹ شوڈ بی شاہین, نسیم اینڈ حارث رؤف, who by the way bowled particularly well in that series جو ابھی ہوئی تھی انگلینڈ کے خلاف. جس طرح سے انہوں نے ریٹرن کیا, ہی از آلسو ہیڈ his share of انجریز. بہت پرابلم رہا ہے ان کا انجریز کا جب جس طرح سے وہ واپس آئے پی ایس ایل کے بعد ایک اپنی شولڈر انجری کے, بٹ ہی سیمڈ لائک ہی ہیڈ گاٹ دیٹ کائنڈ آف ریسٹ جس کی ہمارے بارے میں بات کر رہے تھے. اچھا جی, میرا خیال سے اب ہم ٹاس کے قریب آ گئے ہیں اور قریب آ رہے ہیں آہستہ آہستہ. وی شل بی گیٹنگ دیئر سون, بٹ دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا ایونچولی ٹیم پاکستان کھیلتی ہے. آئی تھنک دیٹس اے بگ تھنگ فار ٹوڈے. So actually we are now ready with the toss. All right, you heard it from Dallas that USA has won the toss and they have elected to bowl first. In case you guys were wondering کہ پاکستان نے کیا کیا ہے, پاکستان have gone in with 4 seamers. وہی بات مصباح جو آپ کہہ رہے تھے کہ شاید نیو یارک کی پچ سوچتے ہوئے انہوں نے یہ اسٹریٹجی بنائی ہے, بٹ I mean we don't know the conditions وہاں پہ کیسی ہیں, but that's what they've gone with. پتہ نہیں ہے ہمیں. مارننگ جو میچز ہیں ارلی اسٹارٹ ہے اس میں ہو سکتا ہے پچ میں کوئی جوس ہو, تو اس وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا. اور دے آر دا بیٹر جج بیکاز اس پچ کے اوپر کھڑے ہیں. بٹ ناؤ اٹس آل اباؤٹ ہاؤ ٹو بیسیکلی پوسٹ اے گڈ ٹوٹل, اور اچھا ٹوٹل سیٹ کر کے پھر کوشش کریں کہ اس میچ کو کنونسنگلی جیتیں. جی شعیب, what do you think of this decision? ڈیسیژن وہ تو خیر امریکہ کے کیپٹن نے لیا ہے. نہیں ایز ان میں لائن اپ کی بات کر رہی ہوں. ہاں بولنگ میرے خیال میں وہ یہی ہوگا. اور دیکھیں کہ آج وہ کہہ رہے تھے کہ 3-4 دن کے بعد آج جو ہے ان کو سورج دکھا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ انف جو ہے وہ دھوپ نہیں لگی ہوگی پچ کو, تو یہ ریزن ہو سکتا ہے. اور سیکنڈ جو تھا جو انہوں نے آلریڈی پوسٹ اس میں مطلب ٹاس کے ٹائم پہ بولا ہے کہ ہمیں جو تھا کہ ایک تو مارننگ میچ ہے اور دوسرا سن نکلا نہیں, تو انہوں نے کہا چلو 4 آج کھلا دیتے ہیں. ویسے تو ریزن جو تھا مصباح بھائی والا وہ بریک والا وہ دیا نہیں انہوں نے. نہیں وہ میرے خیال ہے وہی والا ریزن ہے. مسئلہ یہ تھا کہ بٹھائیں گے کس کو. ایگزیکٹلی وہی جو ہوتا ہے نا, ہم نے اتنی یہاں پہ واضح بیٹھ کے ڈسکشن کی اپنے فلک پہ
کہ جی کون سے سیمر کو کھلانا چاہیے. میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا ہونا ہی ہے چار کھیلنے. ہاں یہ تو پہلے ہی کہہ رہے تھے چاروں کو کھلا لیں گے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ غریب کا بچہ فیل ہوتا ہے جو. اس کا مطلب ہے وہ کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہ رہے. ہاں اس کا کیا مطلب ہے کہ کیوں چاروں کو ہی کھلانا ہے؟ چلیں یہ بازت بتائیں گے. چاروں کو تو کھلانا ہے لیکن اس کا جو ٹورنامنٹ ورلڈ کپ ٹورنامنٹ ہم تو انگلینڈ سیریز سے بھی بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ ابرار کو لے کے گئے ہیں تو اس کو کہیں تو کھلائیں گے. اب ڈائریکٹ بڑا میچ تو نہیں آپ اس کو کھلائیں. اس کا مطلب ہے کہ ابرار انڈیا کے خلاف تو نہیں کھیلتا, یہ تو آپ کو پتہ ہے. اب ابرار آگے کھیلے گا کہ نہیں یہ بھی نہیں پتہ, کیونکہ جیسے کہ یہ تو وہ ریپیٹ ہے جب ورلڈ کپ ون ڈے ورلڈ کپ میں گیا تھا وہ سلیکٹ ہوا بھی تھا اور نہیں بھی ہوا تھا, ریزروز میں تھا, کھیل نہیں سکتا تھا, اور ہر کوئی سوچ رہا تھا کہ ان پچز پہ آپ کے اسپنرز فیل ہو رہے ہیں تو ابرار ہونا چاہیے, لیکن وہ نہیں تھا. تو ابھی بھی آپ نے اس کو سلیکٹ کیا ہے بٹ کانفیڈنس نہیں ہے کہ آپ اس کو اتار سکیں میچ میں. اب جب آپ اس کو نہیں اتار رہے, عماد وسیم جب فٹ ہوگا تو ابرار کہاں سے کھیلے گا. اور چار پیسرز ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو ٹیل ہے وہ بہت لمبی ہو گئی ہے, تو اس وجہ سے وہ شاداب کی جگہ پہ بھی نہیں کھلا سکتے ابرار کو, کیونکہ شاداب بیٹنگ کرتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے 16 اوور فاسٹ بالنگ کے کرانے تو اس کا مطلب آخری 2 اوورز میں تو کم از کم صرف 4 فیلڈر باہر ہوں گے سرکل سے. یہ بھی ایک پرابلم. نہیں, دو بولرز ایسے ہیں بلکہ 3 جن کا رن اپ بہت چھوٹا ہے, عامر, حارث رؤف اور نسیم. صرف شہین ہے جس کا تھوڑا سا لمبا رن اپ ہے. بٹ آئی تھنک اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار اے کیپٹن کہ اگر آپ نے 16 اوور کرنے, کیونکہ 12 اوور بھی اگر آپ کے سیمرز کر رہے ہیں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. وتھ پاکستان ٹیم جو مرضی ہو جائے ہم لیٹ بیک ہوتے ہیں فیلڈ میں, ہمیں پرابلم ہوتی ہے. ہمارے فاسٹ بولرز چاہے رن اپ چھوٹا بھی ہو لاسٹ مومنٹ پہ فیلڈ چینجز کرتے ہیں اور ہم آلموسٹ 6 منٹس لے لیتے ہیں اوور میں. مصباح بھائی کو خوش کرنے کے لیے ہاں جی انشاءاللہ وہ افتخار سے آج بولنگ کرائیں گے 2-3 اوور. یہ بڑی بات ہوئی ہے اس پہ بھی کہ مطلب نہیں چاہیے ہمیں 4 فیلڈر نہیں آئیں گے. بیٹسمین کھیل رہے ہیں. چلے آپشن تو ہے نا ان کے پاس ان دا فارم آف افتخار. دیکھنا پڑے گا کہ ان کی باری آتی ہے کہ نہیں آتی. 4 سیمرز آج پاکستان کھلا رہا ہے. بریک کا وقت ہو گیا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو وی ول ڈسکس دس میچ ان مور ڈیٹیل اینڈ سی کہ کیا کمبینیشن پلینگ 11 بھی اس پہ بھی دیکھیں گے, نظر ڈالیں گے یو ایس اے کی بھی, اینڈ ویل آلسو ہیو اے کلوزر لک ایٹ دا پچ. Back with the flick, and in case you guys have just tuned in, USA has won the toss and they have elected to bowl first. This is what the Pakistan team is looking like. Pakistan has gone in with 4 seamers. آپ کے سامنے موجود ہیں, حارث رؤف, محمد عامر, نسیم شاہ and شاہین شاہ آفریدی. اوپنرز آپ کے وہی ہیں, بابر اور رضوان, اور 3 پہ آئیں گے عثمان, اینڈ دین ویل ہیو فخر زمان ایز ویل. بہتر. اب جو پچھلے میچ سے اگر ہم دیکھیں تو پچ بہت بہتر ہے. جو بابر نے کہا ہے کہ ٹیسٹ میچ والا سما ہے, اس کا یہ مطلب ہے کہ تھوڑا سا موئسچر تو ہوگا. اس نے ٹائم کا بولا ہے کہ اس ٹائم ٹیسٹ میچ شروع ہوتا ہے نا صبح 10 بجے 10:30 بجے 11 بجے. جو اگر آپ پچھلے میچ میں دیکھیں تو جب شام میں تو بال کچھ بھی نہیں کر رہا تھا اور بلے پہ اسکڈ آن کر رہا تھا. ابھی کیونکہ ڈے میچ ہے تو تھوڑا سا ڈفرینس تو ضرور ہوگا. کچھ کہہ رہے نہ کہہ رہے, لیکن اس ٹائم پہ پاکستان کی بیٹنگ نہیں آنی چاہیے تھی. It's too early. اچھا, ایک اور جو ٹاپک آف ڈسکشن obviously is the form of شاداب خان شعیب. I mean, I know that اب تو we have to back him, but it's also important for him to realize وہ جو بات ہو رہی تھی نا step up to the occasion, because ان کا رول ایز اے اسپنر اگر آپ ابرار نہیں کھلا رہے رائٹ اینڈ یو آر ریلائنگ آن ہم ٹو بول یو 4 اوورز, تو ان کا رول بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے. دیکھیے بالکل ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے میچز نہیں جتوائے یا انہوں نے اچھا نہیں کیا, بالکل انہوں نے کیا ہے. ایک میں نے ریزن اس دن بتایا تھا کپل آف ڈیز اگو کہ ایک تو ان کو سلائیڈر سیکھنا پڑے گا, ایک وہ چیز ہے, اور دوسرا مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو بیٹنگ سے اپنا فوکس بالکل ہٹا دینا چاہیے. ہاں پریکٹس سیشن میں آپ ضرور رکھیں, لیکن جب آپ 11 میں کھیل رہے ہیں سو ہز فوکس شوڈ بی ہز بولنگ, کیونکہ وہ ایز اے بولر کھیل رہے ہیں اور اب رسپانسبلٹی اور زیادہ بڑھ گئی ہے بیکاز یو آر پلینگ وتھ 4 سیمرس اور ایک آپ واحد اسپنر ہیں اور افتخار ہیں ساتھ میں, تو اب آپ کی رسپانسبلٹی اور زیادہ بڑھ گئی ہے کہ آپ اس کو جسٹ ہیو دیٹ کانفیڈنس ان یو. جو پاسٹ میں ہوا وہ ختم ہو گیا. آف کورس آپ کا کانفیڈنس ابھی لو ہے. ہاں کیپٹن پہ تھوڑا سا یہ ضرور آتا ہے کہ ان کو اگر جہاں پہ بھی تھوڑی ایزی سچویشن آئے,
ایزی سچویشن ایسی ہو سکتی ہے کہ دو نئے بیٹرز کھیل رہے ہوں, ایون دو 20 اوورز ہیں, بولرز کو بال کرنا پڑتا ہے, لیکن ریلیٹیولی جہاں ایزیئر ہو, دو نئے بیٹرز ہیں تو تب ان کو بولنگ کرائیں تاکہ ان کو تھوڑا کانفیڈنس مل سکے, کیونکہ ان کو وہ کانفیڈنس دینا بہت ضروری ہے. شاداب والی بات بہت اچھی کی ہے شعیب نے کہ سلائڈر سیکھے, لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ کیونکہ وہ کنسسٹنٹ نہیں ہے اس کی لینتھ میں, تو سلائڈر تو وہ سیکھ لے, لیکن جو وہ بال کر رہا ہے وہ کنسسٹنٹ نہیں ہے. جن بالرز کا شعیب بات کر رہے ہیں, عادل رشید, یہ عادل رشید کے 175 فرسٹ کلاس میچ ہیں, عمران طاہر کے 195 فرسٹ کلاس میچ ہے, ایون زیمپا کے 40 میچ ہیں. تو جب وہ اتنی لمبی کرکٹ کھیلتے ہیں تو آٹومیٹکلی کنسسٹنسی آ جاتی ہے. جو سلائڈر ایڈ کرنا ہے وہ بہت اچھی بات ہے, کر لے ایڈ, بٹ جو یہ بالنگ کر رہا ہے اس میں کنسسٹنسی لیگ اسپنر کے لیے بہت ضروری ہے. اگر وہ کنسسٹنٹ نہیں ہے تو فلپر ہو یا سلائڈر ہو, کنسسٹنٹلی وہ لینتھ پہ گرائے گا تو تب ہی فائدہ ہے. شین وارن نے جو زوٹر استعمال کیا تھا بعد میں جا کے کیا تھا, وہ بھی کنسسٹنٹلی بالنگ کرتا تھا تو تب جا کے ہوتا تھا. ٹھیک ہے جی. یہ بولرز جو ہیں نو ڈاؤٹ بالکل صحیح ہے کہ یہ بہت زیادہ فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلے ہوئے ہیں, لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ شاداب کو بہت سال ہو گئے ہیں نیشنل ٹیم میں کھیلتے ہوئے, تو آئی تھنک اتنا تو بنتا ہے کہ سلائڈر اتنے ٹائم میں آ جانا چاہیے. اور عادل رشید جو ہے انہوں نے ریسنٹ پاسٹ میں یہ سلائڈر سیکھا. چلے جی, وقت ختم ہو گیا ہے. تھنکنگ ہیٹ جلدی تینوں سے پوچھ لیتے کون جیت رہا ہے جی؟ پاکستان آف کورس. پاکستان. ہیٹ پہن کے بتا رہے ہیں, ہیٹ پہنے کے بغیر بتا رہے ہیں؟ تھنکنگ ہیٹ ہوتی ہے نا. تھنکنگ ہیٹ تو ہر ٹائم ہوتی ہے, اس کی ریس کی ضرورت نہیں ہے. اچھا جی. ٹیکسس جیت رہا ہے, ٹیکسس. ٹیکسس جیت رہا ہے. آپ کو ٹیکسس کا پتہ نہیں ہے؟ وہ آ رہا ہے نا, وہ پاکستان کے ٹیکسس کی بات کر رہے ہیں. آپ کو ٹیکسس کا پتہ نہیں ہے ابھی؟ اچھا نہیں, مجھے جو وہ اسموک باربیکیو ہے نا وہ سب سے زیادہ دنیا میں مشہور ہے. ہم نے تو شنواری منگوایا. کھانے پہ ہی اینڈ کرنا تھا ہم نے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کرکٹ کی بات ہو رہی ہے اور کھانے کی بات ہو رہی ہے. تھینک یو سو مچ بازت, تھینک یو سو مچ شعیب, اینڈ تھینک یو سو مچ مصباح ایز ویل. پاکستان ورسز USA اسٹارٹ ہونے والا ہے. پاکستان از گوئنگ ٹو بی بیٹنگ فرسٹ. آل دا ایکشن ول بی لائیو آن 10 Sports. کیپ واچنگ The Flick.